السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل لا اینڈ جسٹس، اور میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ میاں محمد فہد طارق۔ تو آج ہم جس ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، جس 13-20-65 اسلحے کے متعلق جائز اسلحہ کیا ہے، ناجائز اسلحہ کیا ہے، اسلحے کی FIR اور اس کی سزا کیا ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے اپنے تمام ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انفارمیشن دیگر لوگوں تک بھی پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے 13-20-65 کیا ہے؟ 13-20-65 بیسیکلی سیکشن ہے دا آرمز آرڈیننس 1965 کا 13 سیکشن ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے، جو کامن ہمارے آج کل کے معاملات میں پایا جاتا ہے کچہری میں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلحے کے متعلق یہ سیکشن ہے۔ تو سب سے پہلے چیز ہے کہ اسلحے کی اقسام کون سی، اسلحہ کی اقسام کون سی ہوگی، پروہبٹری اور نان پروہبٹری ویپنس۔ پھر اس کے بعد لائسنس اور نان لائسنس کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یا ایڈوانٹیجز ہیں۔ تو پرمٹ کو بھی ہم اس کے اندر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات ہے کہ کیٹیگریز کون سی ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری ہے کہ نان پروہبٹری بور ویپنس۔ نان پروہبٹری بور ایسے ہیں کہ جس اسلحے کو رکھنے کی اجازت ہماری حکومت ہمیں دیتی ہے، وہ نان پروہبٹری بور ویپنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں شارٹ گن آتی ہے، نان آٹومیٹک گنز یا سیمی آٹومیٹک گنز بھی جس میں آ سکتی ہے، ریوالور، رائفل وغیرہ۔ اس کے بعد اب جو نان پروہبٹری بور ویپنز ہیں، ان کا لائسنس کون ایشو کرے گا، کہاں سے ہمیں پرمیشن لینی پڑے گی؟ تو انٹیریئر منسٹر اس کی پرمیشن دیں گے۔ تو دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے کہ پروہبٹری بور ویپنس۔ پروہبٹری بور ویپنس کون سے ہیں؟ کہ ممنوع بور ویپنس۔ ممنوع بور ویپنس کون سے ہیں؟ ایسے ویپنس جن کو کیری کرنے کی پرمیشن ہمیں حکومت نہیں دیتی، جن کو رکھنے کی پرمیشن ہمیں حکومت نہیں دیتی، وہ ہیں پروہبٹری بور ویپنس۔ تو اب یہ اس میں کون کون سے ویپنز آتے ہیں؟ اس میں ریوالور آ جائے گا آپ کے، رائفل G3 آ جائے گی، شارٹ اسٹین گن آ جائے گی، کاربائن آ جائے گی۔ اب اس کی پرمیشن کون دے گا؟ اگر اس کی آپ کو پرمیشن چاہیے، نارملی پرمیشن اب نہیں ملتی، تو اس کی پرمیشن اب آپ کو ملے گی پرائم منسٹر، مطلب جب وہ اس کی پرمیشن ان سے لینی پڑتی ہے۔ اب یہ چیز ہو گئی۔ اب 13-20-65 کیا ہے؟ 13-20-65 پہلے کہتا ہے کہ جی آپ نے ایک غیر لائسنس شدہ اسلحہ استعمال کیا، آپ کے پاس سے وہ اسلحہ برآمد ہوا ہے، وہ 13-20-65 کا اس بندے کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے، جس کا لائسنس نہیں بنا ہوا اس بندے کا اس اسلحے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر 13-20-65 کا پرچہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنے اسلحے کی نمائش کی ہے کسی پبلک پلیس پر، آپ کے پاس لائسنس تو تھا لیکن آپ نے اس کی نمائش کی ہے، یوں جیسے آج کل بہت کامن ہے کہ لوگ شادی بیاہوں پر یا دیگر یہ فنکشنز ہوتے ہیں ان پر اسلحے کی نمائش کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر پرچہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کسی بندے کے پاس سے یہ دونوں چیزوں کی صورتوں میں، مطلب کہ اسلحے کی نمائش یا اس نے غیر لائسنس شدہ اسلحہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے پاس سے وہ جب اسلحہ برآمد ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس سے نان پروہبٹری بور ویپن برآمد ہوا ہے تو اس کی سزا 2 سے لے کر 5 سال تک ہے۔ اور اگر ایک بندہ ہے جس سے پروہبٹری بور اسلحہ برآمد ہوا تو اس کی سزا 4 سال سے لے کر 10 سال تک ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس سے 2 یا 2 سے زیادہ پروہبٹری بور یا 5 سے زیادہ نان پروہبٹری بور ویپن برآمد ہوئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا 5 سال سے لے کر 14 سال تک اس کی سزا امپریزنمنٹ اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہے جو کہ جج کی ثوابدید ہوتی ہے۔ اب سم ٹائم ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک پرچہ آپ نے سنا ہوگا 16-20-65 کا۔ اب 16-20-65 کیا ہے؟ 16-20-65 یہ ہے کہ آپ نے اسلحہ سیل کیا، آپ کے پاس اسلحہ سیل کرنے کا لائسنس نہیں ہے، یا پھر آپ نے کہیں کسی ایسی جگہ سے اسلحہ پرچیز کیا ہے جس بندے کے پاس سیل کرنے کا لائسنس نہیں ہے، مطلب کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ اسلحہ سیل کر رہے ہیں، تب بھی آپ کے اوپر وہ پرچہ ہو جائے گا۔
یا آپ کسی ایسے بندے سے اسلحہ پرچیز کر رہے ہو جس کے پاس لائسنس نہیں ہے، تب بھی آپ کے اوپر وہ پرچہ ہو جائے گا، جسے 16-20-65 کا پرچہ بولا جاتا ہے، جس کی سزا 3 سال ہے۔ اب آپ کا لائسنس کب کینسل آؤٹ ہو سکتا ہے؟ لائسنس کی کینسلیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ اگر آپ کوئی بھی ایسی اس آرڈیننس کے تحت کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر جہاں سے آپ کا جس بھی گورنمنٹ نے وہ لائسنس ایشو کیا ہے وہ اس کو کینسل آؤٹ کر سکتی ہے آپ کو ایک شو کاز نوٹس کے بعد کہ جی اس ریزن کی بنا پر ہم یہ آپ کا لائسنس کینسل کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر کوئی جواب اپنا دے دیں۔ اب بات آئی تھی کہ گورنمنٹ پھر پروونشل لائسنس ہوتا ہے اور فیڈرل یا آل پاکستان بھی جسے بولا جاتا ہے۔ پروونشل لائسنس بیسکلی وہ لائسنس ہے جو صوبوں کے اندر، اگر آپ ایک پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس پنجاب کا لائسنس ہے تو آپ اپنے ویپن کو پنجاب میں ہی کیری کر سکتے ہیں، باہر کریں گے تو آپ کو مشکلات پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر پاکستان کا لائسنس ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ اب ڈفرنس ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جی پرمٹ اور لائسنس میں کیا ایشو ہے، کہ پرمٹ کیا چیز ہے اور لائسنس کیا چیز ہے۔ تو پرمٹ بیسکلی جو لائسنس ہے نا، آپ کے پاس بے شک لائسنس ہے، اب وہ اسلحہ آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس اسلحے کو لے کر یا اس اسلحے کا استعمال ہر وقت نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس لائسنس بھی ہے۔ سم ٹائم ایسی صورتحال بن جاتی ہے جیسے دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے، کرفیو نافذ ہو یا ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، تو اس میں اگر لائسنس بھی ہے نا تو وہ بندہ بھی اپنا ویپن نہیں نکال سکتا۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس پرمٹ ہے تو وہ اپنا ویپن اس صورتحال میں بھی نکال سکتا ہے۔ یہ پرمٹ اور لائسنس کا ڈفرنس ہے، ٹھیک ہوگا، کہ جو پرمٹ ہوتا ہے یہ 3 ماہ کے لیے ملتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو 3 ماہ کے بعد دوبارہ سے اسے رینیو کروانا پڑے گا، آپ کو 3 ماہ کے لیے پرمٹ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک چیز یہ ہو جاتی ہے کہ سم ٹائم آپ کے پاس اسلحہ تھا، آپ کے پاس اس کا لائسنس بھی ہے، اب آپ کے پاس جو ویپن ہے اس کا لائسنس بھی ہے، لیکن آپ باہر جا رہے ہیں، آپ کے پاس آپ لائسنس رکھنا بھول گئے ہیں، پولیس نے آپ کو راستے میں روک لیا ہے، تلاشی پر آپ سے ویپن برآمد ہوتا ہے، تو پھر پولیس آپ کے اوپر پرچہ ڈیفینیٹلی دے گی، بے شک آپ کے پاس لائسنس ہے لیکن آپ نے اس کو اپیئر نہیں کیا۔ تو لیکن جب آپ کورٹ میں پیش ہوں گے تو آپ فرسٹ ہیئرنگ پر ہی، پہلی پیشی پر ہی اگر اپنا لائسنس کورٹ کے سامنے پیش کر دیتے ہو تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔